بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المتقين ومن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بما أنزل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون واللهم اجعلنا من الذين هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثانية والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات جو میں آپ سے آج ذکر کر دوں جس کا یہ قرآن پڑھنے کا ایک خاص اسلوب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, مجھے کوئی اثر نہیں آتا قرآن کا. قرآن سے اگر آپ نے تعلق پیدا کرنا ہے تو اس کی ایک خاص چھوٹی سی ترکیب ہے, چھوٹی سی نصیحت ہے کہ آپ ہر آیت پڑھیں اور ہر آیت کے بعد ایک دعا کریں. الف لام میم. اب انسان سوچے الف لام میم کے بعد میں کیا دعا کروں؟ یا اللہ تمام حکمت آپ کے پاس ہے, میں کچھ نہیں جانتا, مجھ پر اپنی حکمت کے دروازے کھول دے, مجھے کچھ نہیں پتا, تجھے سب کچھ پتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یا اللہ میرے دل میں کبھی اس کتاب کے بارے میں شک مت ڈالنا. ہدی للمتقین. یا اللہ مجھے ہدایت دے, یا اللہ مجھے تقوی والوں میں سے بنا دے. جو آیت پڑھیں گے اس میں کسی دعا کا موقع ہے. جو کلام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی درخواست ہے آپ کے لیے. اس درخواست کا آپ موقع نکالیں اور وہ چیز اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آج انشاءاللہ 5ویں آیت پر کچھ بحث ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں. علی ھدی, علی مستعملہ للالتزام, هذه الحرف مفیدہ للالتزام. کہتے ہیں عربی میں کہ یہ علی کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی چیز پر بالکل ملتزم ہو, قائم ہو, اس پر بڑا کمیٹڈ ہو, اس سے ہٹے مت. علی ھدی کے معنی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, ہٹتے نہیں ہیں ہدایت سے, ان کی کمٹمنٹ ہے ہدایت کے ساتھ. علی ھدی من ربہم, اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون. اور یہ وہی لوگ ہیں جو خاص کر فلاح پائیں گے, یعنی کامیاب ہوں گے. یہ کامیاب لوگ ہیں. اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اولئک, اسے کہتے ہیں عربی میں اسم الاشارہ للبعید. دور کوئی ہونا تو اسے اولئک کہا جاتا ہے, کوئی قریب ہو تو انہیں کہا جاتا ہے ہؤلائی. ہؤلائی عربی میں کسی قریب کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو, یہ جسے اردو میں کہتے ہیں یہ, اسے کہیں گے ہؤلائی. کوئی بہت سارے لوگ دور کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اولئک. ٹھیک ہے نا؟ اب دور کا لفظ استعمال کرنے کے کچھ فائدے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہؤلائی بھی استعمال ہوتا ہے. ہؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ, ہؤلائی بھی استعمال ہوتا ہے, اولئک بھی استعمال ہوتا ہے. اولئک کے استعمال میں فائدہ یہ ہے کہ آپ سے یہ بات, آپ کو اس بات کا اندازہ دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ آپ سے ذرا ابھی دور ہیں. ابھی آپ کو اس مرحلے تک پہنچنا ہے, کچھ سفر کرنا ہے تاکہ آپ ان لوگوں تک پہنچ سکیں. آپ کبھی اپنے بارے میں یہ مت سوچیں کہ میرے پاس تو تقویٰ ہے, الحمدللہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو آخرت پر ایمان لائے, جو مجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے, جو بعد میں جاب آیا اس پر ایمان لائے, پہلے والی وہی پہ ایمان لے آئے, آخرت پہ بڑا پکا کہ ماشاء اللہ یہ تو تمام میرے اندر چیزیں شامل ہیں تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں, یہ بہت دور کی بات ہے, ابھی تمہارا سفر بڑا لمبا ہے آگے. اولئک, یہ وہ لوگ ہیں اور تمہیں ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ہر انسان کے, ہر مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی تقوی والا بنوں, لیکن اس خواہش کو یہ سمجھ لینا کہ یہ فوراً آ جائے گی یہ بھی غلط ہے, اور یہ سمجھ لینا کہ یہ آ ہی نہیں سکتی یہ بھی غلط ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں, جو ہدایت پر کمیٹڈ ہیں, ملتزم ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو یہاں پر بہت اہم ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ ھدی من ربہم, اپنے رب کی طرف سے ہدایت, اپنے رب کی طرف سے ہدایت. اس بات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور ان آیات میں اصل ہدایت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ کتاب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, یعنی آپ کی سوچ
جس طریقے سے آپ نے چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، کس چیز کی کم اہمیت ہے، کس چیز پر زیادہ وقت لگانا چاہیے، کس چیز پر کم وقت لگانا چاہیے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کتاب سے ملے گی. دیکھیے ہماری ذہنیت اب یہ ہو چکی ہے کہ آپ ہدایت لیتے ہیں کتاب سے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ عبادات کے معاملے ہیں اس میں آپ نے چلو ہدایت کچھ کتاب سے لے لی. اچھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہدایت آپ نے کتاب سے لے لی. لیکن مجھے پیسے کیسے کمانے چاہیے، جاب کیسی کرنی چاہیے، گھر کیسا لینا چاہیے، شادی کیسی کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے پالنا چاہیے، ان کی پرورش کیسی کرنی چاہیے، ان کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے. میں جب صبح اٹھتا ہوں اور شام سونے سے پہلے میرے دن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کریئر کی بات آتی ہے تو آپ کسی سینئر سے جا کے نصیحت کرتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں. آپ نے کالج میں آپ کو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ میں کون سا میجر کروں، کیا پڑھائی کروں، تو آپ جا کے کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ اس کریئر میں کیا فائدہ ہے، اس کریئر میں کیا فائدہ ہے. اپنے مستقبل کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو کسی ایسے شخص سے جا کے بات کرتا ہے جس کے پاس تجربہ ہو، اس سے جا کے ہدایت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو ہدایت کہہ رہے ہیں تو اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کتاب میں تم جو بھی فیصلہ کرو گے زندگی میں اس میں تمہیں نصیحت کی ضرورت ہے. ایک ہے دیکھی، جو ہمارے سامنے جو زندگی ہے جو دیکھی دنیا سے ہے، عالم الشہادہ جو آپ کی نظر کے سامنے ہے، اور ایک حقیقت ایسی ہے جو آپ کی نظر کے سامنے نہیں ہے، وہ غیب کی حقیقت ہے. اور اصل حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کچھ باتیں غیب کی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے. اگر آپ صرف دیکھی حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کرنے شروع کر دیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، جاب کہاں سے آئے گی، شادی کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور آپ کو غیب کی کوئی فکر نہیں، تو پھر آپ کو ہدایت کی فکر نہیں. اصل تقوی والے لوگ وہ ہیں جو اس ہدایت کو، جو اللہ تعالیٰ غیب کی طرف سے ہدایت دیتا ہے کہ یہ چیز تمہیں دنیا میں تو بڑی فائدہ مند نظر آ رہی ہے لیکن آخرت میں تمہیں بڑا نقصان دے گی. دیکھیے میں اس کے بارے میں ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی بتا دوں. میں جب نیو یارک میں رہتا تھا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، مجھ سے 3-4 سال بڑے ہوں گے وہ. تو وہ آئس کریم ٹرک چلاتے تھے، پاکستان سے تعلق، لاہور سے تھے. وہ آئس کریم ٹرک چلاتے تھے، کافی اچھے ٹھیک ٹھاک سیلز بن جاتے تھے ان کی مسجد کے باہر، کیونکہ سمر میں سارے بچے باہر جا کے سنڈے اسکول کے بعد تو ان سے جیسے گپ شپ ہو رہی تھی ایک دن نماز کے بعد، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں سعودیہ میں رہتا تھا، تو وہاں میرا جو کفیل تھا، وہ جو ہوتے ہیں حضرت جو ان کو اقامہ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس نے میرا پاسپورٹ اپنے پاس رکھا اور بس رکھ دیا، اور مجھے 10 سال اس نے کوئی پیمنٹ نہیں، بس کھانے کے پیسے دے دیتا تھا یا کھانے کو چیز دے دیتا تھا، پیسے نہیں دیتا تھا کبھی. 10 سال میں نے اسی طرح غلامی کی ہے. پھر ایک دن میں نے پتہ نہیں کیسے، پوچھو مت، میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنا پاسپورٹ اس سے چرا لیا اور پھر میں بھاگ کے نکل آیا. پھر میں امریکہ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میں امریکہ پہنچ گیا ہوں. میں نے بڑی غلامی کی ہے، بڑا ظلم، بڑے ظلم ڈھائے میرے اوپر اس نے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹرک چلاتا ہوں، اس سے ساری سیل کیش کی ہوتی ہے، اور جب ٹیکس دینے کا ٹائم آتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ میری اب آمدنی ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں میری 15,000 آمدنی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی چیک آتا ہے اوپر سے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھو مسجد بھی آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بچوں کو بھی سنڈے اسکول بھیج رہا ہے، اس کو دین کا کچھ کانسیپٹ تو ہے اس کے دماغ میں کہ دین کی کچھ اہمیت ہے. لیکن دین کی اہمیت اس کے یہاں کیا ہے؟ ہدایت کس چیز کی چاہیے اسے؟ نماز کی چاہیے. وہ قرآن خوانی پہ چلے جاؤ کہیں، ٹھیک ہے نا، کون سی جی میری بیوی کا بچہ ہونے والا ہے، کون سی دعا پڑھوں، کون سی پھونکے ماروں، بس یہ پتہ ہے اسے. لیکن کمائی کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، دیانتداری کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، پیسے کیسے کما رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. جب تک کہ دنیا تمہارے پاس آ رہی ہے اور پیسہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدا خوش ہوگا تم سے، اور کیا. اگر خدا ناراض ہوتا تو تم فقیر ہوتے. یہ بات تمہیں کس نے سکھا دی کہ اگر پیسے تمہارے پاس ہیں تو اللہ تم سے خوش ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ خوش نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جسے آپ انگلش میں ہوم لیس آدمی کہتے ہیں. دنیا کی سب سے کامیاب ترین شخصیت، گھر تک نام کی چیز نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں وقت نہیں گزارا، پتھر پیٹ پہ نہیں باندھے. کوئی انسان کسی کو دیکھے غار میں رہ رہا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو پتوں کے علاوہ، اسے کامیاب کہے گا کوئی نہیں. لیکن قرآن نے کن چیزوں کو کامیابی بتایا ہے، کن چیزوں کو ناکامی بتایا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہے ہدایت، یعنی اپنی سوچ بدلنا. اصل چیز ہدایت میں کیا ہے؟ اپنی سوچ بدلنا. ہمارے ہاں یا تو سارا زور ہے عبادت پر سوچے بغیر، عبادت پر سوچے بغیر، یا سارا کا سارا زور ہے علم پر سوچے بغیر. دونوں چیزیں سوچے بغیر، یعنی آپ معلومات بہت ہیں آپ کے پاس، سوچا کبھی نہیں ہے بیٹھ کے.
دین کے اصل مطالبوں میں سے کیا ہے؟ سوچنا. ہدایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوچنا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے تمہیں عربی قرآن اس لیے دیا تاکہ تم سوچ سکو، اس کے بارے میں سوچو، اپنی عقل استعمال کرو. یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے. تو آج جو میں اعلیٰ ہدی من ربہم کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں ایک بنیادی سی بات ہے، لیکن ایک اس طرح سے کہنے کہ ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے. اگر اس قاعدے کو آپ سمجھ جائیں تو پھر باقی قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں قرآن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ کی شخصیت میں، انسان کی شخصیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنے اندر ڈالنی ہے، اپنے اندر لانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مختصر سی لسٹ ہے وہ بنا دی ہے قرآن میں، اور اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کو اس لسٹ سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو کسی بھی آیت میں جہاں لعلکم کے الفاظ آئیں گے نا، تاکہ تم، اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ ایسی چیزیں جو آپ اپنی شخصیت میں لے آئیے، کیونکہ وہ قرآن کی وہ انسان کے اہم ترین اوصاف میں سے ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رہا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے تم کر کیا رہے ہو، تمہیں تقویٰ ہو، تمہیں اپنے آپ کو بچانے کا احساس ہو، تمہیں تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو. ٹھیک ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچنے والے بنو. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم گہری سوچ سکو. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھنے کی کوشش کیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی شخصیت میں لانی ہے. اور روزانہ اپنے آپ کو ایک تو آپ کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ کی 40 منٹ ڈرائیو ہے جاب کی، اور سارا وقت آپ ریڈیو سنتے رہے اور بیکار خبریں سنتے رہے، سوچنے کا وقت کہاں ملے گا آپ کو؟ سوچو گے بھی تو کام کے بارے میں سوچو گے، یا کھانے کے بارے میں سوچو گے، یا سونے کے بارے میں سوچو گے، اور کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. تو جو کوئی موقع ملتا ہے اس میں کچھ سوچنے کا وقت نکالو، کچھ ذکر کرنے کا وقت نکالو، کچھ شکر کرنے کا وقت نکالو. یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اس دین کی، یہ بنیاد ہے اس دین کی. اس بنیاد کو یاد رکھو گے تو مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پر ہو. یہ بنیاد بھول جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں. اسی طرح لعلکم والی آیات، اسی طرح واللہ یحب، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المتقین، واللہ یحب الصادقین، سچ بولنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے، تقویٰ کرنے والوں سے. یہ بھی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. اسی طرح ان اللہ مع، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع، جہاں جہاں یہ آیات پاؤ گے وہ کیا ہے؟ وہ بنیاد ہیں دین کی. دین کے تمام احکام، دین کی تمام ہدایات ان چیزوں کے بارے میں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نماز بھی ہے تو نماز اصل میں نماز ہمارا مقصد نہیں ہے. نماز کا بھی ایک مقصد ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن خدا کو یاد نہیں رکھتے، خدا نے جو بات تم سے کہی ہے وہ یاد نہیں رکھتے. دیکھو نماز پڑھ رہا ہے انسان، نماز میں کھڑا ہے اور اپنے آپ سے خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. ایمان والوں، تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، شوہروں میں سے ایسے بھی ہیں جو تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو. فاحذروہم، بچ کے رہو. کیا مقصد ہے کہنے کا؟ تم جن لوگوں سے محبت کرتے ہو، جن سے پیار کرتے ہو، کبھی کبھی وہ پیار سے تم سے ایسی باتیں مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خفا کریں گی. انہیں تو خوش کر دیں گی، خدا کو خفا کریں گی. اور تم ان کی محبت میں وہ باتیں ان کو دے دیتے ہو، چیزیں دے دیتے ہو. بچہ کہہ رہا ہے مجھے اس کالج میں جانا ہے، ٹھیک ہے آپ سود کا قرضہ لے لیں لیکن میں نے اسی کالج میں جانا ہے. اب بچے کی محبت میں آپ نے اس کو کالج میں ڈال دیا، آپ بھی سود میں، وہ بھی سود میں. اس کا فائدہ کیا، نقصان کیا آپ نے؟ وہ آپ کا دوست بنا، دشمن بنا. جب اس دن کھڑے ہونا ہے ہم نے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ محبت تھی یا دشمنی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت پتہ چلے گا. ابھی نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو لگتا ہے پیار میں کر رہے ہیں. دیکھو بچے ہیں، ان کی خوشی کا معاملہ ہے، انہیں خوش ہونے دو. ہماری فیملی کہتی ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی ہے، کچھ تو خوشی منانے دیں. اور وہ کچھ خوشی منانے، الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، کچھ تو خوشی منانے دیں، لیکن الفاظ کے پیچھے ہے کیا؟ ڈی جے منگانا ہے، ڈی جے بلوانا ہے، اور ہزاروں ڈالر کا کریڈٹ کارڈ پہ قرضہ لینا ہے، اور 20 طرح کے کھانے لے کر آنے ہیں. اور یعنی ایک لڑکے لڑکی کی زندگی شروع ہونے والی ہے، شروع ہونے سے پہلے ہی وہ کیا نام ہے قرضے کے نیچے دب کے مر جائیں. لیکن بچوں کی خوشی کا معاملہ ہے. دیکھو الفاظ کتنے پیارے استعمال ہوتے ہیں اور بات کتنی گھنونی گھٹیا بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟
اور سنت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکاح کر دو، سادہ نکاح کرو، سادہ نکاح کرو. اب اس بات کا ذکر کر کے تو دیکھنا گھر میں ایسا کرتے ہیں، مسجد میں نکاح کراتے ہیں. ہم کیا فقیر ہو گئے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون سے مولوی تم سے بات کر رہے ہیں؟ کسے تمہارے دماغ میں بات ڈال دی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک طرح کی سوچ ہے نا، سوچ ہے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی نا تب تک ہدایت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہدایت ایک سپرفیشل قسم کی ڈیکوریشن قسم کی چیز ہے. جیسے انسان اپنے اوپر پاؤڈر وغیرہ لگا لے، میک اپ لگا لے، وہ اوپر کی چیز ہے، اندر جو ہے وہ ہے اس طرح دین کی ایک شیل پہنی ہوئی ہے، وہ ایک وضاقتہ ہے، ایک باہر سے ایک اس کا مظاہرہ ہے، لیکن اندر جو چیز ہے وہ شخصیت ہے، وہ سوچ ہے، وہ بدلنے کی چیز ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آخری بات جو میں آپ سے کر دوں، اس میں آخر میں لفظ استعمال ہوا ہے المفلحون. المفلح اور الفائز ہونا کا فرق. مفلح کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں، فائز بھی کہتے ہیں کامیاب کو عربی میں. اولئک ھم الفائزون بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. فوز بڑی ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی. اور پھر فلاح، اور یہاں پر افلاح المفلحون اس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. فلاح کا تعلق ہے فلاحی سے. فلاحی کہتے ہیں کسانی کرنے والے کو، کھیتی کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا. مفلح کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں زیادہ تر زمین کیا تھی؟ صحرا تھی. بہت کم زمین ہے جہاں پہ آپ کچھ کھیتی باڑی کر سکتے ہو. تو جو تھوڑی سی زمین ہے جہاں کچھ کھیتی کر سکتے ہو اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ باقی زمین کیا ہے؟ صحرا ہے، جہاں پانی کی بہت اہمیت ہے اور کھیت کی بہت اہمیت ہے عربوں کے ہاں، کیونکہ بیچاروں کو ہے بہت کم زمین کرنے کو کھیتی باڑی، ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بڑے ہیں عربی میں. اس کا ایک لفظ نہیں، اس کے کئی الفاظ ہیں. اسی لیے کھیتی کے بارے میں عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں، پانی کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں، تلوار کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں، اونٹ کے لیے بڑے الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے بڑے الفاظ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ان کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کی ان کے ہاں بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کھیتی کے لیے ان کے ہاں بڑے الفاظ ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے الفلاح. الفلاح، اور فلاح کے معنی ہیں پورا سال کسان جو ہے وہ لگا ہوا ہے زمین پر، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اپنا بیل چلاتا ہے، سارا سال لگا ہوتا ہے کام میں، لیکن 12 مہینے کے کام کے بعد اس کو ایک دن اس کو جا کے پے چیک ملتا ہے. آپ جب جاب کرتے ہیں ہر ہفتے آپ کو اپنی کام کا اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پے چیک مل جاتا ہے. کسان کا یہ معاملہ نہیں ہے. کسان ایک ہفتہ کام کر کے اس کو پیمنٹ نہیں ملتی. اسے کام کب کرنا ہوتا ہے؟ پورا سال، اور پورے سال کے آخر میں اس کو ایک پیمنٹ ملے گی. لیکن اگر کبھی کھیتی میں کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی قہر آ گیا، پانی بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا، تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع، کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا. تو جب کسان پورا سال کام کرے اور آخر میں کھیتی اچھی نکل آئے اور اب وہ کاٹنے جا رہا ہے، الحصید، اب وہ کاٹنے جا رہا ہے، تو ہر سوسائٹی میں دنیا کی، ہمارے ہاں، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، عربوں کے ہاں جہاں بھی ہے کھیتی باڑی کی سوسائٹی، یورپ میں جہاں کہیں ہے، افریقہ میں جہاں کہیں ہے، جب کاٹنے کا وقت آتا ہے نا تو ہر جگہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، بازار لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تہوار ہوتے ہیں لوگوں کے. یعنی یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سال میں اب یہ، کیونکہ ایک سال کی پوری محنت اب اس دفعہ میں ملنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لفظ سے نکالا ہے انہوں نے لفظ کامیابی کا، المفلحون، وہ لوگ جو کھیتی اپنی کاٹتے ہیں. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہاں صرف کامیابی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، آپ کے بالمقابل کون ہے؟ کسان. کسان نے ساری زندگی کام کرنا ہے، سارا سال کام کرنا ہے، لیکن آخر میں جا کے پتہ چلے گا کام کا کچھ فائدہ نکلا کہ نہیں نکلا. اسی طرح متقی نے کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی کام کرنا ہے، لیکن کھیتی کب ملے گی؟ آخر میں جا کے. اور جس کو اتنا صبر ہے کہ آخر میں جا کے کھیتی نکال لے، وہ مفلح ہے، وہ مفلح ہے. اور جس کو جلدی پڑی ہوئی ہے، ابھی تک کیوں نہیں نکلا، ابھی تک کیوں نہیں نکلا، وہ مفلح نہیں ہو سکتا، وہ مفلح نہیں ہو سکتا. اولئک ھم المفلحون. اس سے ایک خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اس کی ہدایت پر یقین کرنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اس پر ریلائی کرنا ہے. لیکن اس توکل کے بعد کبھی معاملہ ہمارے لیے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے. یعنی امتحان کبھی کبھار آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں، کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں جا رہے ہیں، تو وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا. سفر بھی کون سا گاڑی میں کر رہے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں نا. اور جہاں اب آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو 20 منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے، انسان چھاؤں فوراً ڈھونڈتا ہے، کہاں جاؤں ملے اس میں چلوں میں،
20 منٹ کی بات ہے. وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکے پہنچنے کے لیے, اور وہاں جا کے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سفر خود ہی عذاب ہے. السفر قطعۃ من العذاب, رسول کہتے ہیں سفر تو عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سفر. اب وہ بہت سفر خود بہت بڑا امتحان, لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے, وہاں ان کو چھوڑ دینا, وہ اس سے بڑا امتحان. اب اس سے بڑے امتحان کے بعد اب بچہ پیاسا مر رہا ہے, اس سے بڑا امتحان. یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جا رہے. 1-2 دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا. 1 گھنٹے کی جدائی کے بعد ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا. تو یہ ہے یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یاد رکھنا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. انہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا صحرا میں, پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. وہ بیچاری ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے, خدا اس کے ساتھ ہے. ایک دفعہ میں بھاگی, یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے کہ چلو خدا تو ملا ہی نہیں, اس نے مدد ہی نہیں کی, اب کیا کروں, تو یہیں پہ بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں, بچہ بھی روتا ہے. وہ ایک توکل کی کہانی ہے. یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی, پھر کھیتی نکلے گی, پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی. اس میں اب آخری بات جس کی طرف آپ تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے. کسان بڑی محنت سے کام کرتا ہے, پودا ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کو دھوپ ملتی ہے, زمین کو دھوپ ملتی ہے, وہ بار بار اس کو مٹی کو کریدتا ہے, اس کو فریش رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیڑے وغیرہ ہٹاتا ہے. لیکن بیج کا اگنا اس کے ہاتھ میں ہے. سوچو ذرا, بیج کا پودا بننا اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں. اور بیج کو پودا بنانے والا کیا وہ ہے؟ اس نے کیا کیا؟ آسان کام. اس نے کیا پانی ڈالا ہے, اس نے انجینئرنگ نہیں کی, نہ اس نے اس کے سیل بنائے ہیں, نہ اس کی اسٹیم سیل نکالا, اس کا کچھ بھی نہیں نکالا. اس نے کیا کیا؟ صرف پانی ڈالا ہے, اس نے تھوڑی سی مٹی ادھر سے ادھر ہلائی ہے, اس نے بس یہ کیا ہے. لگتا تو یہ کہ بہت زبردست محنت کی ہے, لیکن اصل کام کس نے کیا ہے؟ اصل کام اس نے کیا ہے. پودا تو اس نے نکالا ہے. ماں جو ہے جب اس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے. بچہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, پیٹ بڑا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے, پیٹھ میں بھی درد شروع ہو گیا, اب لیٹا بھی نہیں جاتا, سویا بھی نہیں جاتا, الٹی بھی آتی رہتی ہے, کچھ کھانا نہیں ہضم ہوتا. مشکلیں تو بڑی ہیں. لیکن جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچے کی اپنی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ اندر پیٹ کے اس کے اندر ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتی. اس کے اندر ہی کبھی کبھار بچے سبحان اللہ جب اللہ چاہتا ہے تو بچے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو لے جاتا ہے جب اس کی خواہش ہو. اس مفلحون سے یہ بات نکلتی ہے. دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا توکل کرنا ہے جیسا کسان کرتا ہے. اس لیے کسان لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان میں علم نہ ہو خدا پر بڑا یقین ہوتا ہے ان کو. دعا والے لوگ ہوتے ہیں, بے شک جاہل بھی ہوں, کچھ بھی نہ دین کے بارے میں بھی کچھ نہ پتا ہو, لیکن دعا بڑی کرتے ہیں. الٹی سیدھی بھی کریں گے تو دعا بہت کریں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اولئک ھم المفلحون. یہ ذہنیت ہمیں قائم کرنی ہے اپنے بارے میں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ کی جاب ہے, آپ اچھے کالج میں گئے, آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی, تعلیم لینے کے بعد آپ نے اپنا ریزیومے بنا کے کہیں انٹرویو دیا, انٹرویو کے نتیجے میں آپ کو جاب ملی. آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیونکہ میں اچھے کالج میں جا کے اچھی تعلیم لے کے, اچھے اسکور لے کے, اچھی انٹرنشپ کر کے, اچھا انٹرویو دے کے اس جاب تک اس لیے پہنچا ہوں کیونکہ میری اپنی صلاحیت ہے, میں اپنی وجہ سے پہنچا ہوں. ماشاء اللہ بس کہنے کی بات ہے, ماننے کی بات نہیں. ماشاء اللہ جو خدا چاہے, یہ نہیں. ماشاء اللہ کا مطلب ہمارے کیا پتہ ہے, میں بڑی زبردست چیز ہوں. اس کا اردو میں ترجمہ میں آپ کو کر دوں, عربی میں ترجمہ اس کا اور ہے, اردو میں اور ہے. اردو میں ماشاء اللہ کہتے ہیں دس از ماشاء اللہ. اصل ذہنیت کیا ہے؟ میں جو کچھ بھی کر لوں, میں جتنی بھی محنت کر لوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا. فارمولا کیا ہے؟ تمہیں کسانی کرنی ہے, تمہیں محنت کرنی ہے, پھر جا کے آخر میں جو پودا نکلے گا کس کی طرف سے نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ اس بات سے میں اس بات پہ ختم کرتے ہیں, اس تقریر کا ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک محنت ہے, آپ کی طرف سے کھیتی باڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ پودا نکلنا ہے. اگر آپ کھیتی باڑی نہ کریں پودا نکلے گا؟ پودا نہیں نکلے گا. اور پودا نہ نکلے تو آپ کہیں یہ تو خدا نے نکالا نہیں پودا, میری تقدیر میں ہی نہیں تھا پودا. میں تو چاہتا تھا کہ نہیں, میں نے بڑی دعا کی کہ پودا نکلا ہی نہیں. دیکھو
تمہیں پہلے محنت کرنی ہے, کام کرنا ہے, کام کرنے کے بعد دعا کرنی ہے. کام کرنے سے پہلے نہیں دعا کرنی, کام کرتے وقت دعا کرنی ہے, کام کرتے دوران دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس میں جو ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے کام کیا ہے اسی لیے کامیابی آئی ہے. دوسری طرف کیا ایکسٹریم ہے, میں تو کچھ کر نہیں سکتا بھائی, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ کرے گا تو کرے گا, میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی میں نے کچھ کام نہیں کرنا, اسی نے سب کچھ کرنا ہے. قرآن کا فارمولا کیا ہے, مفلح سے بات کیا نکلتی ہے, تم نے اپنا کام کرنا ہے, خدا نے اپنا کام کرنا ہے. جب تک تم اپنا کام نہیں کرو گے خدا اپنی طرف سے نہیں کرے گا. پھر تم خدا اللہ تعالیٰ کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے, مدد ہی نہیں آئی, میں تو بڑی کوشش کرتا رہا. نہیں. اور صرف یہ کہ تم نے کوشش کی, تم نے محنت کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ تمہاری طرف جس چیز کی تم توقع کر رہے تھے وہ تمہیں لا کے دے. نہ, جب اس کی مرضی ہوگی دے گا. لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے, جب تک کوشش نہیں کرو گے تو گارنٹی ہے نہیں دے گا. کوشش کرو گے تو امید ہے, گارنٹی نہیں ہے, امید ہے کہ دے گا. کوشش نہیں کرو گے تو گارنٹی ہے نہیں دے گا. بیٹھے رہو. ٹھیک ہے نا. اولئک هم المفلحون. اس کی آخری مثال صحابہ کی لے لیجیے. صحابہ جاتے ہیں بدر میں. بدر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 3000 فرشتے بھیج دیے تھے. صحابہ اس طرح کے آثار بیان کرتے ہیں کہ تلوار چلاتے تھے, تلوار دشمن پر لگنے سے پہلے وہ کٹ جاتا تھا. تلوار پہنچی نہیں, وہ کٹ گیا. 3,000 من الملائکہ, قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے, 3000 فرشتے. لیکن پہلے کون پہنچا میدان میں؟ سوال یہ ہے, پہلے کون پہنچا؟ پہلے صحابی پہنچا, اور بالکل کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں, اکا دکا تلواریں ہیں, 3-4 گھوڑے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ لے کے 313 کی فوج لے کے وہ 1000 کے خلاف پہنچا مومن. پھر جب اس نے اپنی طرف سے کوشش دکھائی, اپنی طرف سے محنت کی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آئے؟ فرشتے آئے. فرشتے پہلے سے نہیں پہنچ گئے تھے بدر کے میدان میں, اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو فرشتے پیچھے مڑ کے کہتے ہیں ہم تو 3 بجے سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آپ کہاں تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. فرشتے پہلے نہیں آتے, فرشتے بعد میں آتے ہیں, مدد بعد میں آتی ہے. پہلے تم ظاہر کرو, پہلے تم اس بات کا ثبوت دو خدا کو کہ تم مدد کے مستحق ہو. جب تک اس بات کا ثبوت نہیں دو گے مدد نہیں آئے گی. یہ ہے فارمولا ہمارے دین کا. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے میری کوشش ہے اسی کی وجہ سے کامیابی ہے, دوسری طرف کیا ہے, خدا کی طرف سے کامیابی ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ دونوں غلط ہیں. ان دونوں کے درمیان کی بات, ان دونوں کو ملا کر جو بات کی ہے وہ قرآن نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذہنیت کو ٹھیک کرے, ہماری ذہنیت کی, ہماری عقلیت کی ہدایت دے, کی ہدایت کرے, اور تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے قریب تر ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.